السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں بتانا چاہتی ہوں گائز کہ میں اپنے چینل کے نام چینج کر دی ہوں۔ اللہ مہربان اردو کی زبان سے ابصرہ ایجوکیشن نام رکھیے اور پلیز آپ لوگ پڑھتے رہیے، پڑھنا مت چھوڑیے، اور میں ویڈیو بناتی رہوں گی، آپ لوگوں کو پڑھاتی رہوں گی۔ چلیے پڑھتی ہیں اردو زبان کی چوتھی کتاب کی سبق نمبر 2 پڑھیں گے۔ سبق ہے، چلیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق ہے کھردائی کا نتیجہ۔ 2 کبوتر ایک ہی آشیانے میں رہا کرتے تھے، ایک کا نام تھا بازندہ، دوسرے کا نوازندہ۔ گائز یہاں سے پھر سے پڑھ لیتے ہیں۔ 2 کبوتر ایک ہی آشیانے میں رہا کرتے تھے، ایک کا نام تھا بازندہ، دوسرے کا نوازندہ۔ بازندہ کے دل میں سیر و سیاحت کا شوق پیدا ہوا۔ یار غم گسارے سے کہا کہ آؤ ہم تم مل کر دنیا کا گشت لگائیں، کیونکہ سفر میں بے شمار عجائبات نظر سے گزرتے ہیں اور تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ سیر کر دنیا کی غافل زندگانی پھر کہاں، زندگی گر کچھ رہی تو نوجوانی پھر کہاں۔ نوازندہ: سنو بھائی، تم نے کبھی سفر کی محنت نہیں سہی اور غربت کی مشقت نہیں اٹھائی۔ اگر تم اس سے واقف ہوتے تو ہرگز ایسا فضول ارادہ نہ کرتے۔ بازندہ: یہ تو سچ ہے کہ سفر کی تکلیفات سے کبھی کبھی جان پر آ بنتی ہے، مگر جہاں کا سیر و تماشا کچھ ایسا دلچسپ اور راحت افزا ہے کہ تمام کلیفتوں کو بھلا دیتا ہے، اور جب طبیعت کو شدائد سفر کے تحمل کی عادت ہو جاتی ہے۔ گائز یہاں سے پھر سے پڑھ لیتے ہیں۔ جب طبیعت کو شدائد سفر کے تحمل کی عادت ہو جاتی ہے اور عجائبات علم کی دیکھ بھال کا چسکا لگ جاتا ہے تو یہ مصیبت بھی راحت معلوم ہونے لگتی ہے۔ گلستاں جہاں میں پھول بھی ہیں اور کانٹے بھی، مگر جو گل کے جو یاں ہیں انہیں کیا خار کا کھٹکا۔ نوازندہ: اے رفیق، دنیا کا سیر و تماشا تو اسی وقت بھلا معلوم ہوتا ہے جب اپنے عزیزوں، رفیق، دوست احباب ساتھ ہوں، اور اگر ان سب کی مفارقت گوارا کر کے سیر کی تو حج ہے، ان کی جدائی کا رنج ظالم تمام کیفیتوں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ اب تم کو رہنے کے لیے گھر، کھانے کے لیے دانہ پائی فراعت میسر ہے، بس اسی پر قناعت کرو اور اپنے عیش عافیت میں سلامتی سے رہنے کو غنیمت سمجھو۔ بازندہ: بھائی جان، دوستوں کی جدائی کا ذکر تو فضول ہے، اس لیے کہ جب قطع تعلق کر کے چل کھڑے ہوئے تو جہاں کہیں جائیں گے وہاں کیا دوست آشناؤں کا قطع ہوگا۔
ملنسار کو ہر جگہ ملنے والے بہم پہنچ سکتے ہیں اور خود مسافرت ہی مسافر کو پختکار بنا دیتی ہے۔ اس کو دوستوں کی کچھ پرواہ نہیں۔ نوازندہ: اچھا صاحب، جب آپ قدیم دوستوں کی صحبت ترک کرنے پر مستعد اور نئے دوست آشنا پیدا کرنے پر آمادہ ہیں تو میری باتوں کا اثر آپ کے دل پر کیوں ہونے لگا؟ اس صورت میں صلاح و مشورہ سب بے سود۔ خیر، خدا حافظ۔ جو تمہارے جی میں آئے سو کرو۔ الغرض باشندہ اپنے پرانے رفیق کو چھوڑ کر اڑا۔ جنگلوں میدانوں کا سپاٹا بھرتا، دریاؤں کی سیر کرتا ایک پہاڑ کی دامن میں جا ٹھہرا۔ وہاں کا سبززار میدان اور دلکش منظر اس کو بہت ہی بھایا۔ شام بھی قریب تھی، وہیں قیام کا ارادہ کر دیا۔ ابھی سستانے بھی نہ پایا تھا کہ ایک زور شور کی آندھی اٹھی۔ بجلی کی کڑک چمک اور بادلوں کی گھور گرج کے ساتھ ایک سخت طوفان نے اس کو گھیر لیا۔ باشندہ کو کوئی جائے پناہ نہ ملی۔ درختوں کی شاخوں اور پتوں میں چھپ چھپا کر ہزار خرابی سے وہ رات بسر کی۔ صبح ہوئی تو پھر اڑا۔ اب سوچتا تھا کہ وطن کو پھر چلے۔ کبھی کہتا تھا کہ جب ارادہ کیا ہے تو چند روز اور بھی کیفیت سفر دیکھنی چاہیے۔ اسی فکر و تردد میں بڑھا چلا جاتا تھا کہ ایک شاہین نہایت کوئی چست و چالاک اور بڑا شکاری اس کی طرف جھپٹا۔ یہ آفت ناگہانی جو پیش آئی تو باشندہ کے ہوش اڑ گئے۔ سر سے پاؤں تک سناٹا چھا گیا۔ دل سینے میں دھڑکنے لگا۔ اپنی عقل و دھم پر نفریں کیں اور اپنے نامعقول ارادے پر سخت پشیمان ہو کر دل میں کہنے لگا، اگر اب کی بار اس بلا سے نجات پاؤں تو پھر کبھی سفر کا نام نہ لوں اور اپنے رفیق کی صحبت کو ہمیشہ غنیمت سمجھوں۔ ادھر اس نے یہ نیت کی، ادھر غیب سے رہائی کا سامان شروع ہوا۔ ایک تیز پرواز عقاب دوسری جانب سے باشندہ کی طرف لپکا اور چاہا کہ شاہین سے پہلے ہی اس کو جا دبوچے۔ اگرچہ شاہین اس کے جوڑ کا نہ تھا مگر غیرت اور غصے نے اس کو ایسی جرأت دلائی کہ فوراً عقاب کے مقابل ہو گیا۔ دونوں میں چونچ پنجوں سے جھڑپیں ہونے لگیں۔ جبکہ دو منہ یوں میں ہو کھٹ پٹ، اپنے پنجے کی فکر کر جھٹ پٹ
بازندہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں جلدی کی، ایک پتھر کے تلے جا گھسا، سکڑ سکڑا کر ایک تنگ سوراخ میں بہزار دقت اپنے تئیں چھپایا اور ساری رات وہیں کاٹی۔ جب آشیانہ مشرق سے خورشید جہاں تاب نے سر نکالا اور روئے زمین پر اپنے نورانی بازو پھیلا دیے تو بازندہ بھی سوراخ سے باہر آیا، اگرچہ سفر کی تھکان، خوف کے شدید اور بھوک پیاس کی شدت سے قوت پرواز باقی نہ تھی، مگر چاروں ناچار پھر اڑا۔ چلتے چلتے ایک کبوتر نظر آیا جس کے سامنے تھوڑا سا دانہ بھی پڑا تھا۔ یہ بھوک کے مارے بے تاب تھا ہی اپنے ہم جنس کی صورت دیکھی اور آب دو دانہ حاضر فوراً اتر پڑا۔ بے چارے نے ابھی دانے پر منہ بھی نہ ڈالا تھا کہ جال میں پھنس گیا۔ بہت تڑپا، بہت پھڑپھڑایا، مگر جال سے مخلص نہ پائی۔ آخر اس کبوتر کو لالت ملامت کرنے لگا کہ تیری وجہ سے میں اس دام بلا میں مبتلا ہوا، تو نے ہم جنس ہو کر مجھ غریب پر دیس کے ساتھ دغا کی۔ تجھ کو لازم تھا کہ یہاں اترنے سے پیشتر ہی مجھ کو اس منظر سے آگاہ کر دیتا۔ اس کبوتر نے جواب دیا کہ بھائی، قضا کے سامنے صحیح پیش نہیں جاتی کہ تمہارا افسوس محض الحاصل ہے۔ بازندہ نے کہا، خیر، جو ہوا سو ہوا، اب میری مخلصی کی سبیل نکالو، جب تک زندہ رہوں گا تمہارا احسان نہ بھولوں گا۔ کبوتر بولا، ارے بے وقوف، اگر ایسا حیلہ مجھ سے بن پڑتا تو میں اپنی ہی رہائی کی فکر نہ کرتا۔ تیرا حال تو اس اونٹنی کے بچے کا سا ہے جس نے سفر کی ماندگی سے اکتا کر کہا تھا، اے میری پیاری ماں، اتنی دیر تو ٹھہر جا کہ ذرا میں دم لے لوں۔ ماں نے جواب دیا، اے میرے بھولے بھالے بچے، اگر مہاں میرے ہاتھ میں ہوتی تو بھلا میں یوں لدی لدی کیوں پڑی پھرتی۔ جب بازندہ کی آس بالکل ٹوٹ گئی تو بے اختیار پھڑکنے لگا اور ایک بارگی جی توڑ کر زور مارا۔ اتفاق سے جال تھا کہنا فرسودہ، فوراً ڈورے ٹوٹ گئے اور بازندہ نکل بھاگا۔ اب تو چھوٹتے ہی وطن کی طرف رخ کیا۔ اثنائے راہ میں ایک بازندہ نکل بھاگا۔ اب تو چھوٹتے ہی وطن کی طرف رخ کیا۔ اثنائے راہ میں ایک ویرانہ گاؤں پڑا۔ وہاں ایک دیوار پر جو کھیت کے قریب ہی تھی، ذرا دم لینے کو
ٹھہرا۔ کسان کے لڑکے نے جو کھیت کی رکھوالی کر رہا تھا کبوتر کو دیکھ لیا اور چپکے سے ایک گلہ ایسا تاک کر مارا کہ اس کے بازو کو رگڑتا ہوا سن سے نکل گیا۔ وہ تڑپ کر گرا اور لڑکا اپنے شکار کی تلاش میں دوڑا۔ یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ کبوتر اس کنویں میں جا گرا ہے جو زیرِ دیوار تھا، تو لڑکا مایوس ہو کر لوٹ گیا۔ باشندہ نے چنانچہ ضرب شدید کھائی تھی، اس لیے ایک رات اسی کنویں کے اندر افسردہ پسماردہ پڑا رہا۔ اگلے روز ذرا آفتاب ہوا تو آفتاب و خیرخواہ وہاں سے چل نکلا اور اپنے قدیم آشیانے کی راہ لی۔ نوازندہ نے جو اس کی آہٹ سنی تو نہایت خوش ہو کر پیشوائی کے لیے دوڑا اور بڑی خاطر و مدارات سے اس کو آشیانے میں لے گیا۔ پھر سفر کا حال پوچھا۔ باشندہ نے وہ مصیبت کی داستان سنائی اور کہا کہ میں سنا کرتا تھا کہ سفر سے بڑا تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ خیر مجھ کو یہی تجربہ حاصل ہوا کہ بغیر دوست کے مشورہ اور صلاح کے کوئی کام نہ کرنا چاہیے۔ گائز اب یہ ہم حرف کے معنی پڑھیں گے۔ حرف کے معنی پڑھیں گے سبق نمبر 2 کا۔ کھردائی کا نتیجہ: کھردائی، اپنی رائے پر چلنا۔ شدائد، صحتیاب، عافیت، سلامتی، امن۔ شاہین، ایک شکاری پرندے کا نام۔ دام، جال۔ افسردہ، غمگین، مرجھایا ہوا۔ خورشید، سورج۔ سیاحت، سیر و تفریح۔ قطع، تعلق، تعلق ختم کرنا۔ نفریں، ملامت، لعنت۔ سبیل، راستہ۔ سرمدہ، مرجھایا ہوا۔ غمگسار، ہمدرد۔ مفارقت، جدائی۔ ترک، چھوڑنا۔ عقاب، ایک شکاری پرندے کا نام۔ مہار، ٹیل۔ یافتہ، سکون۔ غریب، مفلس۔ احباب، یار دوست۔ سبزہ زار، ہری گھاس کا میدان۔ جہاں تاب، دنیا کو روشن کرنے والا۔ کہنا، پرانا۔ آفتاب و خیرخواہ، گرتے پڑتے۔ راحت افزا، آرام دینے والا۔ عالم، رنج، غم۔ دلکش، دل خوش کرنے والا۔ مخلص، جھٹکار۔ فرسودہ، گھسا ہوا۔ حیران، پریشان۔ ایکا-ایک، اچانک۔ کافت، مصیبت۔ ہنس، بے فائدہ۔
منظر نظارہ سعی کوشش قضا موت خدا کا فیصلہ. اللہ حافظ بچوں. آپ دھیان سے سبق یاد کر لیں گے. پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو پہ.